رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مکہ سے آنے والے مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور مدینہ کے انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ اسی دوران آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربی مدینہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے بھائی، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا آدھا مال لے لیں۔ یہ وہ انتہا تھی جہاں ایک انسان دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم پیشکش پر ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن ان کی غیرت اور خودداری نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ کسی پر بوجھ بنے۔ انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی تاجروں اور محنت کشوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے بس بازار کا رستہ دکھا دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ کے مشہور بازار کا رستہ دکھا دیا۔ آپ نے اپنی ذہانت کو استعمال کیا اور کچھ اشیاء مثلا پنیر اور گھی سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ وہ صبح بازار جاتے اور شام تک کچھ نہ کچھ کما کر گھر واپس تشریف لاتے۔ صرف چند دنوں کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر زردی خوشبو کا نشان تھا، جس سے پتہ چلا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور حق مار کی رقم بھی خود ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے تجارتی قافلے جب مدینہ میں داخل ہوتے تھے تو پورے شہر میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ ایک بار ان کا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ آیا جس میں 700 اونٹ غلے کے اور سامان سے لدے ہوئے تھے، اور پورے مدینہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ کا قافلہ مدینہ شریف میں داخل ہو گیا ہے۔ جو ہی قافلہ مدینہ شریف پہنچا تو آپ نے پورا قافلہ ما ساز و سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امارت صرف ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ اسلام کا بیت المال کہلاتے تھے۔ ایک ہی دن میں انہوں نے 30 غلام آزاد کیے۔ ایک موقع پر انہوں نے 40,000 دینار سونے کے سکے صدقہ کیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 200 اوقیہ سونا پیش کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ انہوں نے اپنی وصیت میں ہر اس صحابی کے لیے 400 دینار مقرر کیے جو جنگ بدر میں شریک تھے، تو اس وقت ان کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے تھے کہ آپ کی تجارت میں اتنی برکت کا راز کیا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے، میں نے کبھی ناجائز منافع نہیں کمایا، میں نے کبھی عیب دار چیز کو چھپا کر نہیں بیچا، میں گاہک کے ساتھ سودے بازی میں بہت زیادہ سختی نہیں کرتا اور تھوڑے منافع پر مال بیچ دیتا ہوں تاکہ مال رکا نہ رہے بلکہ گردش میں رہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے ترکے میں اتنا سونا تھا کہ اسے کلہاڑیوں سے کاٹ کر وارثوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان کی 4 بیویاں تھیں اور صرف ایک بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ اسلام دولت مند ہونے کا مخالف نہیں، بشرطے کہ وہ دولت حلال طریقے سے کمائی جائے اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ و صدقات ادا